آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے, ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں, آپ بتائیں. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے. چیف منسٹر صاحب اندر گئے, ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے, گور صاحب تھے. لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا ابھی سوال پوچھیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے؟ ان کو نہیں, رہا کا نہیں کہا تھا, میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. رہائی کا نہیں, رہا اپنے. انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے کہ گور صاحب نے کہا, ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. آج عمران خان نے 3 نکات بھیجے. ان کا جو پیغام ہے وہ 3 نکات میں. پہلا پوائنٹ, عمران خان نے کہا کہ جو ایک عام قیدی کو, جو منشیات کا قیدی یا قتل میں ملوث قیدی, جو وہ عام قیدی جو ہیں, جو ان کی سہولیات ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, وہ بھی مجھے نہیں دیے جا رہے. انہوں نے پہلے کہا کہ میرے بچوں سے 7-8 مہینے میں 1 دفعہ بات کرائی گئی ہے, 1 دفعہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ میری فیملی کو, ان کو پتہ ہے کہ میری بہنوں کو اتنے ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کروانے دینے جا رہے کیونکہ وہ باہر کھڑی رہتی ہیں. یہ کون سا قانون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود میری فیملی کو میرے سے ملاقات نہ کروائی جائے. تیسرا, ان کو کتابیں, ہم ان کو کتابیں لا کے ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں دینے کی, اور یہ جیل کے جو انتظامیہ ہیں اس کی کتابیں روک لیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان اگر دن کی 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں, ہم ہفتے کی 10-11 کتابیں دیں, یہ 10 دنوں کی کتابیں نہیں دیتے. یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے. چوتھی چیز, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, اب ہم نے کتنی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہیں کورٹس میں, یہ کورٹس کے آرڈر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں ججز کے ساتھ. میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو یہ مانتے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو عمران خان سے نہیں ان کا معائنہ کرنے دے رہے ہیں. یہ تو ان کی بات ہوگی. اور کیا بتایا, بچوں کا تو میں نے بتا دیا کہ بچوں سے بات نہیں کرانے دے رہے ہیں. یہ جو لیکن کہتے ہیں کہ جو بھی فرعونیت ہے, یہ جو نظام ہے یزیدی کا اور فرعونیت کا, میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی ٹارچر کر لیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو, جو صرف ان کے اوپر کیس ہے ایڈنگ اور ابیٹنگ کا, اور ان کو اسی لیے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور ان کے اوپر یہ کوئی کیس نہیں ہے, ان کو رہا کرنا چاہیے. لیکن ان کو صرف جیل میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ عمران خان کے اوپر اس کا پریشر بنے. اس کے باوجود انہوں نے کہا, میں یہ بڑے واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ جو یزیدی اور فرعونیت کا نظام ہے, میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. آپ مجھے ساری زندگی, انشاءاللہ ساری زندگی جیل میں بھی رکھ لیں تو میں نہیں جھکوں گا اس نظام کے آگے. یہ انہوں نے واضح طور پہ پھر سے پیغام بھیج دیا ہے. اور ان کو, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں روز ایک نہ ایک دن میں وی لاگ ایک نکلتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کئی وی لاگرز تو چل ہی پہ رہے ہیں. تو لیکن اب ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہر دوسرے دن ایک وی لاگ نکلتا ہے کہ خوشخبری آنے لگی ہے اس سے پہلے. کوئی کہتا ہے کہ 2 ہفتے میں عمران خان نکل رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا, کوئی کہتا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے کوئی ملنے چلا گیا, کوئی کہتا ہے کہ امریکن آ گئے ہیں. انہوں نے ہر روز 10 وی لاگ جیسے نکل رہے ہیں, اور اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں
یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے, آپ امید میں بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل جائے. انہوں نے آج آپ کو واضح پیغام دے دیا کہ جو مرضی کر لیں, اس یزیدی نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا, اس فرعونیت کے نظام کے آگے میں نہیں جھکوں گا. اگر ساری زندگی بھی مجھے قید میں رکھیں میں تیار ہوں. ایک یہ. دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا, اور یہ بھی انہوں نے بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ پارٹی نظریے کی پارٹی ہے. یہاں پہ لوگوں نے عمران خان کے علاوہ قید میں کاٹی ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم جب جو قید سے چھٹ کے بھی آتے ہیں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم قید کاٹ کے آئے ہیں. وہ بڑے جذبے میں ہیں جو قید میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حسان نیازی کی بات کی کہ دیکھو میری فیملی کے ساتھ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں, کہ 10 سال قید حسان نیازی کو دے دیا ہے, اور اس کا کیا قصور تھا کہ اس نے ایک پتلون اٹھا لی تھی. اب پتلون تو سب نے پہنی ہوئی ہے, کئیوں نے پہنی ہوئی ہے یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 10 سال کی اس کو انسان کو قید دے دیں, ایک جذباتی جوان کو. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ نظریے الیکٹیبلز کی یہ پارٹی اب نہیں ہے. یہاں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے نظریے کو. 8 فروری کا ووٹ نظریے کا ووٹ تھا. تو اگر نظریے کا ووٹ تھا تو میں نہ آگے چل کے میں سب پہ نظر رکھ رہا ہوں, میں بڑا سب پہ میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر کوئی بھی اس نظریے کے ساتھ ورکرز اور میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے تو آئندہ اس پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے. اور اگر وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں, یا وہ نظریے کے ساتھ کھڑیں یا وہ یہ جزیدی نظام کے ساتھ کھڑیں. یہ آج ان کا واضح پیغام پارٹی کو چلا گیا, اور وہ انہوں نے ہمیں تاکید کر کے یہ بھیجا تھا کہ آج بتا دو کہ یہ ٹائم اب بدل چکا ہے, اب مجھے یہ قبول نہیں ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں. اور اس چیز میں وہ کافی اب میں کہوں گی غصے میں تھے جب انہوں نے یہ بات کی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے تیسرا والا اپنا پیغام دے دیا ہے کہ وقت اب ایسا پہنچ گیا, نہ یہاں ہمارے کیسز پہ فیصلے ہو رہے ہیں. آپ ججز بیچاروں کا حال دیکھ لیں کہ پچھلے 3 مہینے سے عمران کا القادر کا کیس, اور آج جو 9 مئی کے عمران کے کیسز ہیں جس میں بیلوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ہے, القادر کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. آپ یقین کریں ہم روز جا کے کھڑے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ پچھلے ہفتے ٹیوزڈے کو تو سارے پارلیمنٹیرینز بھی آ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جج صاحب نے جو ہمارے سینئر وکیل ان کے پاس گئے انہوں نے واضح طور پہ کہا, ان کو کمٹ کیا, زبان دی کہ اس ہفتے وہ کیس لگا دیں گے, اور انہوں نے اب اس سے بھی مکر گئے. تو اگر یہ آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد یہ نظام ہے تو عمران خان کو جن کو آزادی ملنی ہے وہ تو کورٹ سے ملنی ہے. اگر کورٹ ان کا کیس ہی نہیں لگائیں گے تو عمران خان کیسے آزاد ہوئیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی. میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد, کیونکہ یہاں اسنائپر رائفل بٹھا کے میں اپنے لوگوں کی, مجھے بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گولیاں چلائی تھیں ان کے اوپر, اتنے لوگوں کو جو شہید کیا تھا اور زخمی کیا تھا. میں اب یہ بالکل یہ نہیں کروں گا, لیکن سارے پارٹی تیاری کر لے. میں انشاءاللہ میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا پورے پاکستان میں میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا. یہ ان کے 3 پوائنٹس تھے, وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. کل آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیس تو نہیں لگا, آپ ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے؟ جی بالکل, ہم فیملی بالکل کھڑے ہوں گے. ہم نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اگر اتنے پریشر میں 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہم روز جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑیں, ہم ججز کو سپورٹ دے رہے ہیں. اگر ججز کو بھی ہماری عوام کی سپورٹ لینی چاہیے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انصاف تو ہم لوگوں کو چاہیے. تو وہ کیس ہی نہیں لگا رہے. اب ہم کل ہم بھی کھڑے ہوں گے, اور آپ کے جو MLAs اور ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں KP کے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں MPAs وہ بھی آئیں گے اسلام آباد, اور لاہور میں جو پنجاب اسمبلی کے ہیں
وہ جو عمران خان کے 9 مئی کے 8 کیسز لگی ہیں بیلوں کے لیے، وہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. یہ کل کے لیے پلان ہے. انشاءاللہ صبح کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، جج صاحب کو سپورٹ دیں گے 26ویں ترمیم کے خلاف. ان کے ساتھ سب ججز کے ساتھ جاتی ہوتی ہیں انشاءاللہ.